کرتے ہوئے ہمارے پاس ہمارے آج کے مہمان فضیلت الشیخ محترم جناب علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف لائے ہیں۔ ہم دل کے ساتھ دعا گو ہیں، اللہ مالک الملک ان کو صحت والی، ایمان والی، بھرپور دینی معاملات والی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ اپنے دین حنیف کا وہ عظیم کام لے کہ جس کے اثرات صدیوں تک رہیں، اور اللہ اس کے ذریعے ان کی زندگی اور آخرت کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاں قبول فرمائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ان کی صحت میں، ایمان میں برکات عطا فرمائے۔ آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ حضرات گرامی قدر، ہر سال الحمدللہ آپ کے ساتھ ایک پیار، تعلق، محبت کی نسبت سے حاضری کا موقع ملتا ہے۔ یہ سال گزشتہ سالوں سے کچھ اس انداز میں فرق رہا کہ کرونا وائرس کی وبا نے پوری دنیا پر ایک دہشت کی، خوف کی، پریشانی اور تشویش کی کیفیت کو طاری کیے رکھا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اس وبا کا طبی کے ساتھ ساتھ روحانی اعتبار سے تجزیہ کیا، ان میں مجھ ایسا گناہ گار بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعتبار سے شرح صدر عطا فرمایا کہ یہ وبائیں، یہ تکالیف، یہ مشکلات جتنی بھی آتی ہیں، اگرچہ ان کے آنے کے 3 بنیادی اسباب ہوتے ہیں، اور اسی حوالے سے انشاءاللہ میں اپنی چند معروضات کو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، لیکن 2 باتیں میں آپ حضرات کے گوش گدار اس سے قبل کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات اس حوالے سے آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ وبائیں، یہ تکالیف، یہ پریشانیاں، یہ مشکلات، یہ الجھنیں، یہ شکوک و شبہات، یہ اضطراب، یہ بے قراری نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے بغیر آتی ہے، نہ اس کے امر کے بغیر آتی ہے۔ کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر ہر چیز پہ غالب ہے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے امور کے پر غالب ہیں، لیکن لوگوں کی اکثریت اس حقیقت کو نہیں جانتی۔ حضرات گرامی قدر، جہاں تک تعلق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کن کہتے ہیں تو وہ چیزیں وقوع پذیر ہو جاتی ہیں جن کے وقوع پذیر ہونے کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ عام حالات کے اندر بچہ طبی اعتبار سے، حیاتیاتی اعتبار سے، شوہر اور بیوی کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے اور بچے کے والدین ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ مریم کے یہاں پر بن باپ کے بیٹا پیدا فرما دیا۔ عیسائی اس حوالے سے شکوک و شبہات کا شکار ہوئے تو اللہ نے اس وحی کا نزول فرما دیا، ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مانند ہے۔ جو پروردگار عالم آدم کو بن باپ اور اپنی ماں کے پیدا کر سکتا ہے، وہ عیسیٰ کو بن باپ کے کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ امر الہی کن فیکون ہے، وہ فرماتا ہے ہو جا تو وہ چیزیں وقوع پذیر ہو جاتی ہیں۔ اس نے ناقۃ اللہ کو بن باپ اور بن ماں کے پیدا کیا، اور ناقۃ اللہ کے بچے کو بن باپ کے پیدا کیا، اور اس بات کو ثابت کیا جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ یفعل اللہ ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے وہی فرما دیتا ہے۔ چنانچہ اس بات کا گمان رکھنا کہ کرونا وائرس یا کوئی بیماری انسان کو اللہ کے بغیر امر کے لگتی ہے، یہ انتہائی غلط عقیدہ اور باطل تصور ہے۔ کرونا وائرس بیکٹیریا، پلازموڈیم،
یا کسی بھی اور ذریعے سے لگنے والی بیماریاں کسی بھی طریقے سے ٹرانسمٹ ہوتی ہوں مگر اللہ کے امر کے بغیر ٹرانسمٹ نہیں ہوتی۔ اور حضرات گرامی قدر دوسری بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کے چپے چپے کے اوپر تصرف فرمانے والے ہیں، کائنات کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل گرفت ہے، مکمل قبضہ ہے۔ غلبے کے بعد دوسری اہم بات یہ ہے، کائنات میں جو چیز بھی وقوع پذیر ہوتی ہے وہ علم الہی کے مطابق وقوع پذیر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کتنا بڑا ہے۔ سیدنا خضر علیہ السلام سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب اس کشتی میں بیٹھے جو ساحل کے ساتھ جا کے لگنے والی تھی، تو ایک چڑیا نے ان کے سامنے سمندر سے چونچ بھر کے پانی پیا، تو سیدنا خضر نے جناب موسیٰ کو کہا تھا جس طرح چڑیا کے پانی پینے سے سمندر کے پانی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، ہمارے علم سے بھی علم الہی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ حضرات گرامی قدر، اللہ اتنا بڑا علیم ہے اور اللہ اتنا بڑا علام الغیوب ہے کہ اس نے کائنات کے اندر سینکڑوں جنگلات کو پیدا کیا، جن میں کروڑوں درختوں کو پیدا کیا، اور ہر درخت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاکھوں پتوں کو، گویا کہ کھربوں پتوں کو کائنات میں پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَسْقُطُ مِن بَرَكَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کسی درخت سے گرنے والا کوئی پتا علم الہی کے بغیر نہیں گرتا۔ حضرات گرامی قدر، یہ عقیدہ قضاء و قدر کا عقیدہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے ہماگیر ہونے کا عقیدہ در حقیقت آزمائشوں کے اندر، تکالیف کے اندر اور مشکلات کے اندر انسانوں کا بہت بڑا محافظ ہے۔ انسان جب اس حقیقت کو بھانپ لیتا ہے کہ میری زندگی کے آنے والی تکالیف، جملہ تکالیف در حقیقت اللہ کے امر سے ہیں اور اللہ کے علم کے مطابق ہیں، تو پھر ایک ایسا غیبی سہارا اس کے پاس ہوتا ہے جو اس کو کائنات کے کسی نشیب و فراز کے دوران شکست نہیں کھانے دیتا۔ حضرات گرامی قدر، انسان کی طاقت بھی محدود ہے، توانائی بھی محدود ہے، اور وسائل اور صلاحیتیں بھی محدود ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے بھی لامحدود ہیں، اور طاقتیں بھی لامحدود ہیں، اور قوتیں بھی لامحدود ہیں۔ حضرات گرامی قدر، چنانچہ اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھانے سے قبل اپنے دل کو منور کرنے کے لیے اور آپ کے قلوب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کی ایک جھلک کو ڈالنے کے لیے میں آپ کے سامنے توجہ کو ملتفت کروانے کے لیے غار کے پتھر کے واقعے کو رکھنا چاہتا ہوں کہ غار کے پتھر کے واقعے میں 3 مسافروں نے جب تنو بدنی پتھر کو غار کے اوپر گرا دیکھا تو اس بات کو بھانپ گئے اور پہچان گئے کہ اب مادی اعتبار سے اس پتھر کو جو لینڈ سلائیڈنگ کے نتیجے میں غار کے منہ کو بند کر چکا ہے، نکلنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہی، تو انہوں نے ایسے عالم میں پھر خالق حقیقی کو، مالک حقیقی کو اور پروردگار کائنات کو پکارا تھا۔ اپنے اپنے اچھے اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کو طلب کیا تو وہ جس نے یہ بات کہی ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی تکلیف میں انسان کو مبتلا کرتے ہیں تو اس تکلیف کو دور کرنا اللہ کے سوا کسی کے بس میں نہیں ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، اس کی رحمت سے تنو وزنی پتھر بغیر کسی جدوجہد کے فقط دعا کی برکت سے ہٹ گیا۔ حضرات گرامی قدر، اس دعا کی قوت نے در حقیقت اللہ کی قوت کی ایک جھلک ہمیں دکھلائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کے کسی بھی مقام کے پر اپنے بندوں کے حالات سے بے خبر نہیں ہوتے، اور جب بندے ان کے ساتھ اپنے رابطے کو استوار کرتے ہیں تو وہ ہمہ وقت ان کی مدد کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، دنیا کے اندر انسان کے والدین انسان کے ساتھ بڑے ہی سنسیئر ہیں، بڑے ہی مخلص ہیں، اور کسی بھی موقع پہ آنے والی تکلیف کو دور کرنے کے لیے اپنی بساط کی حد تک وہ بچے کا مکمل ساتھ دیتے ہیں۔ لیکن حضرات گرامی قدر، وہ لمحات بھی آتے ہیں جب بچہ والدین سے دور ہوتا ہے، والدین اس کے حالات سے بے خبر ہوتے ہیں، چنانچہ اس کے کسی کام نہیں آ سکتے۔ اور ایسے بھی لوگ دنیا میں موجود ہیں جنہوں نے برس ہا برس بلکہ زندگی کے کئی اشرے
مجھ ایسے لوگوں نے والدین کی کفالت اور ان کی محبت کے بغیر گزارے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ان کے والدین قبروں کے اندر لیٹے ہوئے، انہیں کیا پتا ہے ان کے بیٹوں کے ساتھ، ان کی بیٹیوں کے ساتھ کیا معاملات بیت رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ہمارے اور ان کے درمیان عالم برزخ موجود ہے۔ اس برزخی زندگی کے اندر ہمارے والدین ہماری تکالیف کو پہچاننے کے پر بالکل بھی قادر نہیں ہیں، حل کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، ان کے پاس علم بھی موجود نہیں ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، ایسی صورت بھی ہوتی ہے کہ بچے والدین کی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کینسر کا علاج والدین کے پاس نہیں، ہیپیٹائٹس کا علاج والدین کے پاس نہیں، کرونا وائرس کا علاج والدین کے پاس نہیں۔ والدین جملہ محبتوں کے باوجود اپنے بچے کو نہ تو بیماری سے باہر نکال سکتے ہیں، نہ اس کو موت کے منہ میں گرنے سے بچا سکتے ہیں۔ بچپن کے اندر میرا ایک ہم جماعت ہوا کرتا تھا جس کو بلڈ کے اندر ایک بیماری کا مسئلہ تھا، اور وہ دن بدن اس بیماری کی وجہ سے لاغر سے لاغر کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا گیا۔ اس کی والدہ بڑی ہی نیک خاتون تھیں، ان کو اپنے بچے سے بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی، لیکن اس کے باوجود، تمام محبتوں کے باوجود، وہ اپنے بچے کی بیماری کے اوپر قابو نہ پا سکیں، اور اپنا جوان سال لڑکا جو تھا ان کی آنکھوں کے سامنے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ لیکن حضرات گرامی قدر، میرا رب ایسا نہیں، وہ تو اللہ کل شیء قدیر ہے، وہ تو فعال لما یرید ہے، وہ تو سریع الحساب ہے، وہ تو شدید العقاب ہے، وہ تو متصرف فی الامور ہے، وہ تو مدبر الامور ہے، وہ جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے فرما دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، نہ وہ آنکھوں سے اوجھل ہے، نہ وہ ہم سے دور ہے۔ میں جب گھر میں تھا وہ تب بھی میرے قریب تھا، جب میں گھر سے باہر نکل آیا وہ تب بھی میرے قریب ہے، جب میں پاکستان میں ہوں وہ تب بھی میرے قریب ہے، جب میں انگلستان میں ہوں وہ تب بھی میرے قریب ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، وہ میرے قریب ہی نہیں بلکہ الیس اللہ بکافٍ عبدہ، میرے لیے وہی کافی ہے، وہی میرا شافی ہے۔ حضرات گرامی قدر، میرے بیوی بچے میرے لیے کافی نہیں، میرے بھائی، میرے دوست، میرے اعوان، میرے انصار، میرے اخوان میرے لیے کافی نہیں، لیکن میرا رحمان، میرا رب میرے لیے ہر آن کافی ہے، ہر جگہ کافی ہے۔ میری بیماریوں کو دور کرنے کے لیے کافی ہے، میری پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کافی ہے، میری ابتلاؤں کو دور کرنے کے لیے کافی ہے، میرے مصائب اور میری مشکلات کو دور کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی انتہائی طاقتور ہیں۔ ان القوۃ للہ جمیعا، ہر قسم کی طاقت پروردگار عالم کے پاس ہے۔ جب وہ نجات دینا چاہتے ہیں تو ایسے طریقوں سے انسانوں کو نجات دیتے ہیں کہ انسان کے ہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں ہوتی، لیکن پروردگار عالم مصائب کو ٹالنے کے اوپر بھی قادر ہیں، مصیبتوں کو بھگانے کے اوپر بھی قادر ہیں، خواہشات کو پورا کرنے کے اوپر بھی قادر ہیں، اور تمناؤں کو بھر لانے کے اوپر بھی قادر ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہ ابتدائی مقدمہ میں نے اس لیے پیش کیا کہ مصائب کے جو اسباب ہیں ہماری زندگی میں، جس وجہ سے مصائب آتے ہیں، ان وجوہات کے اوپر غور کرنے سے قبل ایک بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مصائب کے آنے کی کچھ بھی وجہ کیوں نہ ہو، میرا ایک رب ہے جو میرا پالنہار ہے، جو میرا خالق ہے، جو میرا مالک ہے، جو میرا رازق ہے، جو میرا بادشاہ ہے، جو میرا شہنشاہ ہے، جو میرا معبود برحق ہے، اس کے ساتھ میرا لنک جو ہے وہ مجھے انشاءاللہ گرنے نہیں دے گا۔ گرتا وہ ہے جس کا رب نہیں ہوتا، اور جس کا رب ہوتا ہے اس کو کبھی گرنے نہیں دیتا۔ وہ گرے ہوئوں کو اٹھانے والا، وہ بچھے ہوئوں کو اٹھانے والا، وہ مریضوں کو شفا یاب فرمانے والا، وہ بھوکوں کو کھانا کھلانے والا، وہ پریشان حالوں کو سکون عطا فرمانے والا، وہ دکھی روحوں کی فریادوں کو سننے والا، وہ اداس دلوں سے نکلنے والی آہوں اور سسکیوں کو سننے والا، وہ اندھیروں سے روشنیوں کے راستے واہ فرمانے والا، اور وہ انسان کی تنہائیوں کے دوران اس کے ساتھ ہو جانے والا، جس کے ساتھ وہ ہوتا ہے اس کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جس کے ساتھ وہ نہیں ہوتا، کائنات کے اندر سارے بھی جمع ہو جائیں وہ کمزور ہی کمزور ہے، وہ کمزور ہی کمزور ہے، وہ بے بس ہی بے بس ہے، وہ بے کس ہی بے کس ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن کو یہ دعا سکھلا دی، انہو لا یذل من والیت
ولا یعز من عادیت، جس کا والی وہ ہو اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جس کے ساتھ اس کی دشمنی ہو اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ حضرات گرامی قدر، کائنات کے اندر نفع و نقصان جتنے بھی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی کی طرف سے ہیں، اور ان کو ہٹانے والا اور ان کو تبدیل فرمانے والا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، وہ انسانوں کے مابین دنوں کو گردش دینے والا، اور ہر بہار کے بعد خزاں کو لانے والا، اور ہر خزاں کے بعد بہار کو لانے والا، اور ہر تنگی کے بعد آسودگی کو پیدا فرمانے والا، اور ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنانے والا۔ کسی انگریزی شاعر نے جو بات کہی ہے، در حقیقت وہ سورہ انشراح ہی کا ترجمہ ہے کہ ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد ایک نہیں، پروردگار عالم دو آسانیوں کو پیدا فرماتے ہیں۔ انگریزی ادب کا جب میں طالب علم تھا تو میں نے انگریزی کے مشہور شاعر کے شعر کو پڑھا تھا، او ونڈ اف ونٹر کمز کین سپرنگ بی فار بیہائنڈ، او ہوا اگر سردی آتی ہے تو بہار بھی کچھ دور نہیں ہے، اگر رات آتی ہے تو صبح بھی کچھ دور نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، کائنات کا پالنہار اور کائنات کا حقیقی مالک فقط ایک ہی ہے، کائنات کا حقیقی بادشاہ فقط ایک ہی ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جو لیسا کا مثلہ شیء ہے، اور اس کا کوئی ہم پلہ نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ آج کل اگر آپ نے بادشاہوں کی حقیقت کو پہچاننا ہو تو بورس جانسن کے اوپر غور کیجئے، جو کرونا وائرس کی وبا کے اندر اس انداز میں پھنس گیا تھا کہ اس سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ انگلستان کا وزیر اعظم ہونے کے باوجود زبردست ڈاکٹر اس کے اوپر جو تھے اٹینڈ کرتے رہے، بڑی مشکل سے اللہ کی مرضی سے وہ بچ نکلا۔ حضرات گرامی قدر، ان ایام کے اندر خان صاحب جو ملک کے وزیر اعظم ہیں، ان کی بے بسی اور ناتوانی کا عالم یہ ہے، وہ کسی سے مصافحہ کرنے سے بھی گھبرا رہے ہیں، کسی سے ہینڈ شیک کرنے سے بھی گھبرا رہے ہیں۔ اصل بادشاہ تو وہ ہے کہ جس کو موت آنا تو بڑی دور کی بات ہے، نیند بھی نہیں آتی، اور نیند آنا تو بڑی دور کی بات ہے، اونگ بھی نہیں آتی۔ اصل بادشاہ تو وہ ہے جس نے کہکشاؤں کو بنا دیا، جس نے دریاؤں کو بنا دیا، جس نے فصل گل و لالہ کو بنا دیا، جس نے رنگ و نور کے سیلاب کو بنا دیا، جس نے آسمانوں کو بنا دیا، ساتویں آسمان کے اوپر ایک بہت بڑے سمندر کو بنا دیا، جس نے کرسی کو بنا دیا، وسیع کرسی السماوات والارض، اور کرسی کے مقابلے میں بہت ہی بڑے عرش معلیٰ کو بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر، ہر چیز کو بنانے والا، اور اس امر کا اعلان فرما دیا وما مسنا من لغوب، ہر چیز کو بنانے کے بعد مجھے تھکاوٹ کا احساس تک بھی نہیں ہوا۔ تو اصل مالک تو ہمارا وہ ہے، اصل خالق، اصل بادشاہ تو وہ ہمارا وہ ہے۔ چنانچہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس کی کبریائی کے احساس نے، اور اس کی حکومت بے پایاں کے احساس نے، اور اس کی صفات علیہ کے احساس نے، اور اس کے اسماء حسنہ کے احساس نے ایک ایسی اسپرٹ جو ہے الحمدللہ ہمارے سینے میں روشن کی ہے کہ دنیا کے اندر ہمیں کوئی بادشاہ اللہ کے مقابلے کے اوپر بادشاہ نظر نہیں آ رہا۔ ہمیں ہر بادشاہ چھوٹا نظر آ رہا ہے، اور بڑا اگر نظر آ رہا ہے تو فقط پروردگار عالم نظر آ رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس ابتدائی عقیدے کی گفتگو کے بعد میں آپ حضرات کے سامنے اس بات کو رکھنے والا ہوں کہ انسانوں کی زندگی میں آنے والی تکالیف تین بنیادی وجوہات کی بنیاد پہ آتی ہیں۔ اگر ان تین وجوہات کو سمجھ لیا جائے تو ہر انسان کو اس کے اعمال کی نسبت سے اس کی پلیسمنٹ کرنے کے اندر انتہائی آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، مصیبت پہلے نیکوکاروں کے طبقے کے اوپر جب آتی ہے، شب زندہ داروں کے طبقے پہ جب آتی ہے، تہجد گزاروں کے طبقات پہ جب آتی ہے، اولیاء، اتقیاء، اسقیاء، انبیاء علیہم السلام کے اوپر جب مصیبت آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش کی حیثیت سے آتی ہے۔ وَلَنَّبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں البتہ ہم یقیناً تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف کے ذریعے اور کچھ بھوک کے ذریعے، کچھ پھلوں کے نقصانات، کچھ مالوں کے نقصانات، کچھ جانوں کے نقصانات کے ذریعے۔
حضرات گرامی قدر آج کل اللہ ہم میں سے نیکوکاروں کو، گو ہم میں نیکوکاروں کی تعداد انتہائی قلیل ہے، ہم میں سے نیکوکاروں کی آزمائش کر رہا ہے، کچھ خوف کے ذریعے، کچھ بھوک کے ذریعے، کچھ مال و جان، کچھ معیشت کے نقصانات کے ذریعے۔ اور کیا ہے اس ساری کی ساری مصیبت کا سبب تو واضح ہے، اور اسی سبب حقیقی کی وجہ سے انبیاء کے اوپر تکالیف آئیں اور اولیاء کے اوپر تکلیفیں آئیں۔ لیکن حضرات گرامی قدر اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ اس مصیبت سے نکلنے کا دو راستے ہیں، ایک راستہ صبر کا راستہ ہے، دوسرا راستہ توکل کا راستہ ہے۔ صبر کا راستہ میں یہ بات سمجھاتا ہے کہ جب اللہ نے ہمارے مقدر میں ایک چیز کو لکھ دیا ہے تو پھر ہم جب اس کو ٹال نہیں سکتے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پھر ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔